وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل وقال اللہ تعالی فی مقام آخر یا ایہا المدثر قم فانذر وقال اللہ تعالی فی مقام آخر فاقرؤوا ما تیسر من القرآن سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے گرمی اور سردی کا موسم بنایا ہے۔ سردی کے موسم میں انسان اپنے آپ کو سردی سے بچاؤ کے لیے مختلف گرم چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ سردی سے بچاؤ کے لیے جرسی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سردی سے بچاؤ کے لیے گرم کپڑوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سردی سے بچاؤ کے لیے موٹی بنیان، جرابیں اور موزوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سخت سردی سے بچنے کے لیے لوگ گرم چادر کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ چادر کا استعمال کرنا سردی سے بچاؤ کے لیے اپنے آپ کو چادر کے اندر لپیٹ لینا، کسی گرم موٹی اور باریک چادر کا اوڑھ لینا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ لوگ چادر کا استعمال تو کرتے ہیں لیکن سنت کی نیت نہ ہونے کی وجہ سے ہم اجر و ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں چادر عربوں کا لباس ہے، چادر ایمان کی نشانی ہے، چادر کا اوڑھنا حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی سنت ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف رنگوں کی چادر استعمال فرمائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن کی منقش چادریں زیادہ پسندیدہ تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یمن کی چادروں کا استعمال فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ یمن کی چادروں کے پسندیدہ ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 یمنی چادروں کے اندر کفن دیا گیا۔ یمن کی چادریں مدینہ طیبہ کے اندر بڑی مقبول چادریں ہوا کرتی تھی، ہر کوئی یمن کی چادروں کو پسند کرتا تھا۔ ان چادروں کے اندر سبز یا سرخ رنگ کی دھاری ہوتی تھی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے قبل غار حرا کے اندر تشریف لے جاتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر
جب نبوت کا بوجھ ڈالا گیا، نبوت کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ عائد کی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اپنے گھر خدیجہ کے پاس تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمیلونی زمیلونی، خدیجہ میرے اوپر کچھ ڈال دو، مجھے کچھ اوڑھا دو، مجھے کسی چیز کے اندر لپیٹ دو۔ جیسے بچے کو سردی لگتی ہے تو ماں کبھی اپنے دوپٹے کے اندر اسے چھپا لیتی ہے، ماں کبھی بڑے کمبل کے اندر اپنے بچے کو لپیٹ دیتی ہے، اور قاعدہ بھی یہی ہے کہ جب بندے کو زیادہ سردی لگتی ہے، بندے کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اس کپ کپی کو دور کرنے کے لیے چادر کا استعمال کیا جاتا ہے، گرم کمبل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کچھ اوڑھا دو، مجھے کسی چیز کے اندر لپیٹ دو۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایک چادر لے کے آتی ہے۔ میں نے ایک شیخ الحدیث کی زبان سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کالے رنگ کی چادر لے کے آئی، اور کالے رنگ کی چادر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم عطر پہ ڈال دی۔ اس کالے رنگ کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کالی کملی والا بھی کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ مبارک کوئی کالا نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کان ابیض ملیحا مقصدا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام رنگ کے اعتبار سے گورے اور چٹے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہایت سفید تھے، آپ کا حسن و جمال مثالی تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال، آپ کے چہرے کی چمک 14ویں رات کے چاند سے زیادہ تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کالی کملی والا کہا جاتا ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ خدیجہ نے آپ کے اوپر کالے رنگ کی چادر کو ڈالا تھا۔ وہ ایک طالب علم مدرسے سے پڑھ کر جب اپنے علاقے کے اندر گیا، اس نے جا کے درس حدیث دینا شروع کر دیا۔ اب جب بھی درس حدیث دیا جاتا ہے تو سند بھی بیان کی جاتی ہے، تو سند بیان کرنے کے بعد وہ طالب علم جب حدیث پڑھنا شروع کرتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ یوں کرتا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا۔ اب وہ روزانہ کہتے قال قال رسول اللہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سامنے ایک دیہاتی بیٹھا تھا، بوڑھا بھی تھا، اسے ایک دن غصہ آیا تو امام صاحب کا گریبان پکڑ لیا، اور گریبان پکڑ کے کہنے لگا، کالا ہوگا تو، کالا ہوگا تیرا باپ، میرا نبی تو چٹا تھا۔ اب وہ کالے کو رنگ کے معنی کے اندر لے گیا، حالانکہ یہاں پہ کالا کا معنی جو موٹے قاف کے ساتھ ہے، اس کا معنی کہا بنتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب نبی علیہ السلام کے اوپر کالے رنگ کی چادر ڈالی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خوف، غم، پریشانی، گھبراہٹ یہ ساری دور ہو گئی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے خاوند کو تسلی دیتے ہوئے کہا، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم ہرگز نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ میرے محبوب نے فرمایا، خدیجہ وہ کیسے؟ حضرت خدیجہ نے اپنے خاوند کی صفات گنوانا شروع کر دی۔ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، نیک کاموں کے اندر دوسروں کی ہیلپ کرنے والے ہیں، اور جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہے اللہ اسے کبھی بھی ضائع نہیں فرماتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے خدیجہ نے جب یہ چند جملے میٹھے بولے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا غم اسی وقت دور ہو جاتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی وجہ سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ محبت تھی۔ آپ خدیجہ کے ساتھ بے پناہ پیار کیا کرتے تھے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے
خدیجہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت عائشہ کے پاس کوئی خاتون بیٹھی ہوئی تھی، گفتگو کر رہی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کانوں کے اندر جب اس عورت کی آواز پڑی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ کو بلا کے فرمایا، عائشہ یہ آواز تو خدیجہ سے ملتی جلتی ہے، کوئی خدیجہ کی رشتہ دار تو نہیں ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدیجہ کی بہن ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس موقع پہ کہا، یا رسول اللہ آپ اس وقت بھی اس بوڑھی خدیجہ کو یاد کر کے رو رہے ہیں؟ میں آپ کی جوان بیوی ہوں، آپ مجھے دیکھیں، آپ بوڑھی عورت کو یاد کر کے رو پڑے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ جب میرا خدیجہ کے ساتھ نکاح ہوا، پھر اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی، میں مکہ مکرمہ کی دھرتی پر جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا کرتا تھا تو لوگ مجھے مجنون، جادوگر، کاہن کہا کرتے تھے، لوگ مجھے پتھر مارتے تھے۔ عائشہ میں اپنا جسم لہولہان کروا کے جب خدیجہ کے پاس پہنچتا تھا تو اس وقت خدیجہ ہی تو تھی جو میرے زخموں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی۔ عائشہ اس وقت خدیجہ ہی تو تھی جو مجھے تسلی کے لیے میٹھے بول بولا کرتی تھی۔ عائشہ میں ہر چیز کو بھلا سکتا ہوں لیکن خدیجہ کو اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی نہیں بھلا سکتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدیجہ کے ساتھ پیار کرتے تھے۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ خدیجہ نے اس واقعے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کالے رنگ کی چادر ڈالی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کالے رنگ کی چادر مختلف مواقع کے اوپر استعمال فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے مکان سے باہر تشریف لے گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم عطر پہ کالے رنگ کا کمبل تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد کے اندر تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کالے رنگ کی چادر کے اندر ملبوس تھے۔ حضرت عبداللہ بن زید المازنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء پڑھائی، اس وقت نبی علیہ السلام کے بدن مبارک پر کالے رنگ کی چادر تھی۔ اگر کوئی کالے رنگ کی چادر کو استعمال کر لیتا ہے اور نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی نے بھی استعمال کیا ہے، اللہ ایک تو چادر استعمال کرنے پر علیحدہ ثواب دیتے ہیں، اور اگر کالے رنگ کا استعمال کر لیا جائے اللہ اس پر بھی بندے کو سنت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے گزر رہے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف سے آواز سنی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب میں نے نظر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا تو مجھے وہی فرشتہ نظر آیا جو غار حرا کے اندر سب سے پہلی وحی لے کے آیا تھا، اور وہ فرشتہ زمین و آسمان کے درمیان ایک کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ تو فرشتے کا کرسی پر بیٹھنا حدیث سے ثابت ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرسی پر بیٹھنا یہ صحیح مسلم کی روایت سے ثابت ہے۔ حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مسجد کے اندر کرسی پہ بیٹھ کے واعظ فرما رہے تھے تو مجمع کے اندر کسی بندے کے دل میں اچانک خیال آیا کہ مسجد کے اندر بیٹھ کے واعظ فرما رہے ہیں اور کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے لیے کرسیاں منگواتے یا خود زمین پہ بیٹھ جاتے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو اللہ دلوں کی باتیں مشائخ کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ مشائخ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، وہ دلوں کو پڑھ لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کسی اور عنوان پہ واعظ فرما رہے تھے، لیکن جب مجمع کے اندر کسی بندے کے دل میں یہ خیال آیا تو آپ نے کسی بندے سے کہا کہ جاؤ اور صحیح مسلم شریف کتاب اٹھا کے لاؤ۔ وہ کتاب اٹھا کے لایا اور جس حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کرسی پر بیٹھنے کا تذکرہ ہے تو آپ نے وہی حدیث پڑھ کے سنائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کرسی کو استعمال فرمایا۔ لہٰذا اگر بیان کرنے والا، واعظ کرنے والا منبر کو چھوڑ کر کرسی کے اوپر بیٹھ کر واعظ کرے تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے فرشتے کو زمین و آسمان کے درمیان کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اس وقت پریشان ہو گیا، گھبراہٹ پیدا ہوئی تو میں فوراً اپنے گھر چلا گیا۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے چادر لی اور چادر لے کے لیٹ گیا۔ اس موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ بھی ارشاد فرمایا، صبو علی ماء باردا، کہ میرے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھبراہٹ کے اندر ایک تو چادر لیتے ہیں اور دوسرا ختیجہ سے فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالو، چونکہ جب کسی بندے کے اوپر خوف لاحق ہو جاتا ہے تو اس خوف کو دور کرنے کے لیے گرمیوں کے موسم میں ٹھنڈا پانی جسم کے اوپر ڈالا جاتا ہے، جس کی وجہ سے خوف دور ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب چادر لے کے لیٹ گئے تو میرے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے کہا، یا رسول اللہ، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، اے کمبل اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیں اور آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشانی کے عالم میں چادر استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن کی آیات نازل فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مرتبہ کفار مکہ نے دار الندوہ کے اندر میٹنگ بلائی۔ جب تمام کفار مکہ کے سردار جمع ہو گئے، میٹنگ یہ تھی، عنوان یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی ایسا نام تجویز کیا جائے کہ جس کی وجہ سے لوگ آپ سے دور ہو جائیں۔ تو کسی بدبخت نے کہا کہ محمد کو نام ساحر کا دے دیا جائے، لیکن اس نام کو، اس رائے کو مسترد کر دیا گیا۔ کسی اور بدبخت نے کہا کہ محمد کا نام کاہن رکھ دیتے ہیں، کسی نے کہا کہ جادوگر رکھ دیتے ہیں، کسی نے کہا مجنون رکھ دیتے ہیں، لیکن کسی ایک نام کے اوپر اتفاق نہ ہوا، مجلس ختم ہو گئی۔ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتلایا کہ آج دار الندوہ کے اندر میٹنگ بلائی گئی اور آپ کے بارے میں مشورہ ہو رہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غمگین ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام افسردگی کی عالم میں اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور چادر لے کے چارپائی کے اوپر لیٹ جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا، جب بھی آپ کے اوپر کوئی پریشانی آتی تو آپ چادر لے کے لیٹ جایا کرتے تھے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام چادر لے کے لیٹ گئے تو میرے اللہ نے پھر نبی علیہ السلام کے اوپر قرآن اتار دیا، یا ایھا المزمل، اے چادر کے اوڑھنے والے کھڑے ہو جائیے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل کو دیکھ کر گھبراہٹ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اللہ یا ایھا المدثر کی آیات نازل فرماتی ہیں، اور جب کفار مکہ کی اظہار رسانیوں سے رنجیدہ ہو کر نبی علیہ السلام چادر کا استعمال کرتے ہیں تو اللہ یا ایھا المزمل کی آیات نازل فرما دیتے ہیں۔ یہاں پہ ایک نقطے کی بات سمجھیں، اگر آج دنیا کے اندر کوئی بندہ پریشان ہو جائے تو اسے تسلی اس کا والد دیتا ہے، کسی کی بیوی پریشان ہو جائے تو تسلی خاوند دیتا ہے، کسی کا بھائی پریشان ہو جائے تسلی اس کا بڑا بھائی دیتا ہے، کسی کو تسلی اس کا استاد اور شیخ دیتا ہے۔ لیکن میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے اوپر قربان جاؤں، میرے محبوب جب بھی پریشان ہوتے تھے تو آپ کو تسلی کوئی مرد نہیں دیتا تھا، آپ کو تسلی کوئی صحابی نہیں دیتا تھا، بلکہ میرا اللہ خود تسلی دیا کرتا تھا، اور اللہ تسلی دیتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قرآن اتار دیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام چادر لے کے لیٹے پریشانی کے عالم میں، تو اللہ نے فرمایا، او چادر کے اوڑھنے والے، او کمبل کے اوڑھنے والے، او چادر کو لپیٹنے والے، اب تو کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ آپ کو مخاطب کر رہے ہیں، اللہ آپ سے پیار کر رہے ہیں، اور یہ جو اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اس کے اندر محبت، پیار، الفت پائی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے اپنی بیٹی فاطمہ کے ہاں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فاطمہ کو پریشان دیکھا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بیٹی فاطمہ پریشان کیوں ہو؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، ابو جان، علی میرا خامند، میرا سرتاج، میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو کے گھر چھوڑ کے چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ کس وجہ سے ناراضگی ہوئی؟ اللہ کے نبی، ابو جان مجھے نہیں پتہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بیٹی پریشان نہ ہو، میں علی کو ابھی لے کے آتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ یہ دنیا کا نرالا اور انوکھا سسر ہے جو اپنے داماد کو تلاش کرنے کے لیے جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلاش کرتے کرتے مسجد نبوی کے اندر پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک چادر تہبند کے طور پہ باندھ کر مسجد نبوی کے صحن کے اندر لیٹے ہوئے تھے۔
جسم کا اوپر والا حصہ بالکل ننگا تھا، کوئی قمیص نہیں تھی، کوئی چادر نہیں تھی، اور حضرت علی کی آنکھیں بند تھی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم علی کے پاس کھڑے ہو گئے اور علی کی طرف دیکھ کے فرمایا، قم یا ابا تراب، او مٹی پہ سونے والے اب تو اٹھ جا، او مٹی پہ سونے والے اب تو کھڑا ہو جا، محمد تجھے خود لینے کے لیے آیا ہے، محمد تجھے خود جگانے کے لیے آیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی، میں نے تراب کے لفظ کو سنا تو مجھے اپنے نام علی سے بڑھ کر ابو تراب نام کے ساتھ محبت ہو گئی، چونکہ مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا او مٹی والے، او مٹی پہ سونے والے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، علی تو اپنی بیوی سے ناراض ہو گیا، آؤ میں آپ کو گھر چھوڑ کے آتا ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ جب گھر کے اندر بیٹے اور بیوی کا معاملہ بن جائے یا بیٹی اور داماد کا معاملہ بن جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل کو سامنے رکھا کریں۔ اگر آج گھروں کے اندر معاملہ ہوتا ہے تو بیٹی والد کو فون کرتی ہے کہ خاوند نے مجھے یوں کہہ دیا، تو والد کہتے ہیں کوئی بات نہیں، تو میرے گھر آ جا، میں تجھے لینے کے لیے آ رہا ہوں، بات کے اندر اس سے نمٹ لیں گے، دیکھ لیں گے۔ یہ پیغمبر کی تعلیمات نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ہرگز تعلیم نہیں دی ہے کہ بیٹیاں گھروں کو چھوڑ کے چلے جائیں یا والد بیٹی کو لینے کے لیے چلے جائیں کہ بعد میں دیکھ لیں گے۔ والدین کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ دونوں کو بٹھا کر سمجھایا جائے تاکہ آپس کی رنجش قدورتیں وغیرہ ختم ہو جائے۔ نبی علیہ السلام علی کا ہاتھ پکڑ کے گھر لے کے آئے، حضرت علی کو دائیں طرف بٹھایا، بیٹی فاطمہ کو بائیں طرف بٹھایا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے علی کو نہیں سمجھایا، میرے محبوب نے سب سے پہلے بیٹی کو سمجھایا۔ اگر میرے پیغمبر چاہتے تو علی کو سمجھا سکتے تھے، علی آپ کا چچا زاد بھائی ہے، علی آپ کا صحابی ہے، علی آپ کا شاگرد ہے، لیکن نبی علیہ السلام اپنے عمل کے ذریعے پریکٹیکل طور پہ ہمیں سبق یہ دینا چاہتے ہیں کہ جب بیٹے اور بیوی بہو کا معاملہ ہو جائے یا بیٹی اور داماد کا معاملہ ہو جائے تو اس وقت پہلے اپنے خون کو سمجھایا جائے، پہلے اپنے عزیز کو سمجھایا جائے، دوسروں کو بعد میں سمجھایا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی فاطمہ کی طرف دیکھ کے فرمایا، بیٹی فاطمہ جب تک تو میرے گھر کے اندر تھی، میرے گھر کی چار دیواری کی رحمت تھی، بیٹی فاطمہ جب میں نے تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے دیا، اب تو علی کی عزت اور ناموس بن چکی ہے، علی کی آبرو بن چکی ہے۔ بیٹی فاطمہ اگر تو میرے پاس اس حال میں چل کے آئی کہ علی تجھ سے ناراض تھا تو میں تیرا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ بیٹی فاطمہ اگر تو دنیا سے اس حال میں گئی کہ علی تجھ سے ناراض تھا، تیرا خاوند تجھ سے ناراض تھا، تیرا سرتاج تجھ سے ناراض تھا، بیٹی فاطمہ میں تیری نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ میرے ابا جان مجھ سے ناراض ہو چکے ہیں، ابا کتنی سخت ہدایات دے رہے ہیں۔ پھر میرے محبوب نے علی کی طرف دیکھ کے فرمایا، علی فاطمہ میری ختیجہ کی آخری نشانی ہے، علی یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، علی فاطمہ میرا پیار ہے، میری محبت ہے، علی جب کوئی بندہ فاطمہ کا دل دکھاتا ہے یوں سمجھ لو محمد کا دل دکھاتا ہے، جب کوئی فاطمہ کو ایذا پہنچاتا ہے تو یوں سمجھ لو محمد کو ایذا پہنچاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی کو سمجھایا تو علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فاطمہ بھی رو پڑی، حتیٰ کہ ان دونوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر کہا، یا رسول اللہ ہم آج کے بعد ایک دوسرے کے مزاج کے خلاف کوئی کام اور بات نہیں کریں گے۔ اس طریقے سے جب بچوں کو سمجھایا جاتا ہے اللہ دلوں کے اندر محبتیں، الفتیں، پیار پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی جب غار حرا سے تشریف لاتے اس وقت آپ نے چادر لی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلی وحی کے تقریباً 2-2.5 سال کے بعد جب جبرائیل کو زمین و آسمان کے درمیان کرسی پہ بیٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس وقت بھی آپ علیہ السلام نے چادر لی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کفار مکہ کی ایذا رسانیوں سے رنجیدہ ہوتے ہیں اس وقت بھی چادر لیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سردی کے موسم میں بھی چادر لیا کرتے تھے، تو اس سے پتہ چلا کہ سردی کے موسم میں جو چادر لی جاتی ہے یہ چادر لینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ چادر کے اندر کون سا کلر استعمال کرنا چاہیے؟ ایک تو میں نے پہلے بتلا دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کالے رنگ کی چادر استعمال کی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ فجر کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفید چادر کے اندر ملبوس تھے۔ تو سفید رنگ کی چادر کا استعمال کرنا
یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے۔ بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ سفید چیزیں میلی جلدی ہو جاتی ہے، گھر والے پریشان ہوتے، کوئی بات نہیں، بندہ زندگی کے اندر ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے سفید رنگ کی چادر کا استعمال کر لے۔ اگر ملک پاکستان کے اندر نہیں کر سکتے تو جب عمرے حج کے سفر پہ جائیں تو اس وقت احرام کی چادریں استعمال کریں، نیت یہ کر لیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے اندر سفید رنگ کی چادر کا استعمال کیا، میں بھی اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ احرام کی چادروں کو ثواب علیحدہ دیتے ہیں اور سفید رنگ کی نیت کرنے پر اللہ تعالیٰ ثواب علیحدہ فرما دیتے ہیں۔ سفید رنگ کی چادر بھی نبی علیہ السلام نے استعمال کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اون کی چادر بھی استعمال فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 یا 7 دراہم کے عوض میں اون کی چادر خریدی۔ کالے رنگ کی چادر استعمال کی جا سکتی ہے، سفید رنگ کی چادر استعمال کرنا سنت ہے، اون کی چادر استعمال کرنا سنت ہے، اور جھالر والی چادر استعمال کرنا یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے۔ بعض چادریں ہوتی ہیں جن کے دھاگے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو بنا نہیں جاتا، اور بعض ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو بنا جاتے گرے لگا دی جاتی ہیں۔ جس چادر کے کناروں پہ دھاگوں پہ گرے لگا دیتے ہیں اس چادر کو جھالر والی چادر کہتے ہیں۔ حضرت جابر فرماتے کہ میں نے ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ نے اپنے جسم کے اوپر چادر لی ہوئی تھی، اس چادر کی جھالر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین کے اوپر تھی، تو جھالر والی چادر کا استعمال کرنا یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بعض مرتبہ ایسا کرتے جب آپ کو سونے کی حاجت ہوتی، لیٹنا چاہتے، آپ کے پاس کوئی تکیہ وغیرہ نہ ہوتا، تو نبی علیہ السلام اپنی چادر کا تکیہ بنا کر اپنے سر کے نیچے رکھ لیا کرتے تھے۔ اگر بعض مرتبہ سفر پہ جاتے ہیں، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، کسی مسجد کے اندر نماز پڑھتے لیٹنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس چادر ہوتی ہے تو اسی چادر کا تکیہ سنت کی نیت سے بنا کر اپنے سر کے نیچے رکھ لیں، اللہ تعالیٰ اس سنت کی برکت سے سکون کی نیند عطا فرما دیں گے۔ اور یہ جو گھروں کے اندر خواتین چارپائیوں کے اوپر چادر بچھاتی ہیں، یا مہمان کے آنے پر چادریں بچھائی جاتی ہیں، یا بیڈ شیٹ بچھائی جاتی ہے، اگر خواتین اس کے اندر سنت کی نیت کر لیں اللہ سنت کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے دل کے اندر خیال آیا کہ میں رات اپنی خالہ میمونہ کے پاس گزار کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رات والے اعمال دیکھوں۔ میمونہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ لگتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے کہ میں جب رات کے وقت اپنی خالہ کے پاس پہنچا تو میں نے اپنی خالہ کو دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس چارپائی کے اوپر آرام فرماتے تھے، میری خالہ نے اس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نئی چادر بچھائی۔ تو یہ چارپائی کے اوپر چادر بچھانا، مہمان کے آنے پر چادر بچھانا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے۔ اچھا، چادر کا لمبائی اور چوڑائی کتنی ہونی چاہیے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چادر تھی جس کی لمبائی 4 ہاتھ تھی اور چوڑائی 2 ہاتھ اور 1 بالش تھی۔ ہاتھ کہتے ہیں ہاتھ کی انگلیوں سے لے کر کوہنیوں تک، یہ 1 ہاتھ بنتا ہے، تو 4 ہاتھوں کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر کی لمبائی تھی اور 2 ہاتھ 1 بالش کی چوڑائی تھی۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس ایک اور چادر تھی جس کی لمبائی 6 ہاتھ تھی اور چوڑائی 3 ہاتھ 1 بالش تھی۔ اگر ہم اس سائز کی چادر کو استعمال کریں گے، رنگ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام والا استعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ چادر کے استعمال کرنے پر ہمیں کئی سنتوں کو ثواب عطا فرما دیں گے۔ تو چادر سردیوں کے موسم میں عموماً استعمال کی جاتی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو سامنے رکھا کریں، اللہ تعالیٰ اس پر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔